چکے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے خدایا چونکہ مجھے سجدہ آدم نہ کرنے سے گمراہ قرار دیا تو بنی آدم کے لیے گناہوں کا راستہ کر کے ان سب کو گمراہ کر دوں گا، قسم کھاتا ہوں۔ یہ باتیں ایک بڑی پیشگوئی اور غلط و تمام خیالی کے تحریک کے تھے جسے فرزندان تکبر اور تعصب کے بھائیوں جاہلیتوں خود پرستی کے شخص سواروں نے اسے سچ مان لیا اور اس کی تصدیق کر دی، یہاں تک کہ جب تم سے سرکش لوگ اس کے فرما بردار ہو گئے اور اس کی حرص و امیز گمنام تم سے پوری ہو گئی تو پوشیدہ زارداری کی حالت شک و دین کی وسوسے کھلی ہوئی بات بن گئی۔ تم پر اس کا اقتدار و قبضہ سخت ہو گیا اور اپنے لشکروں کو تمہارے پاس لا کر ذلت کے گھڑوں اور قتل و تباہی ناکامی کے طوفانوں میں دھکیل دیا اور بری طرح زخمی کر کے پیروں سے رون ڈالا، تمہاری آنکھوں میں نیزے مارے، گردنوں کو کالا کر دیا اور پتھروں کو کچل دیا اور تمہاری قتل گاہوں کا رخ کیے اور اپنی اصل آگ کی وجہ سے آدم کے سامنے تعصب بڑھتا تو دشمن خدا متعصبوں کا امام تکبر پسند لوگوں کو وہ پیش رو جس نے عصیبت کی بنیاد رکھی اور خداوند عالم کی قبا و جبریت اور نزاع جنگ کرنا چاہی اور عزت و نمائی کا حلقت پہنا اور عزت و عاجزی کا تعصب اتارنا چاہا تو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ خدا نے شیطان کو اس تکبر کے بدلے کس طرح رسوا کر دیا، اس کی سربلندی کو کیسا گرا دیا کہ دنیا میں مردود ہوا، آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ اس کے لیے تیار ہے۔ تو کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اور اگر خدا یہ چاہتا کہ آدم کو چکا چوند کرنے والے نور اور عقلوں کو حیران کرنے والی چمک اور نفس و نفس میں لمبی ہوئی خوشبو سے پیدا کرتا تو ضرور ایسا کرتا کہ اگر یہ کرتا تو آدم نورے کا مجموعہ ہوتے تو تمام گردنیں تعظیماً جھک جاتی اور فرشتوں کا یہ امتحان ہلکا ہو جاتا، لیکن خداوند پاک نے اپنی مخلوق کا امتحان کچھ اسی طرح باتوں سے لیا جس کی بنیاد سے وہ ناواقف ہیں، تاکہ ان کا امتحان لے کر ممتاز اور ان کے تکبر کو رواداری اور خود پسندی سے الگ کر دے۔ تو جو کچھ شیطان کے لیے خدا کی طرف سے ہوا اس سے عبرت حاصل کر لو اور اس کا اسنا کرایا لمبا عمل اور اتنی سختی کو مشکل کوشش رائگاں ہو گئی۔ اس نے غذا کی عبادت 6000 سال تک کی، خدا کی عبادت اسے بھی معلوم نہیں کہ وہ دنیا کے حساب سے تھے یا آخرت کے حساب سے، اور یہ سب 1 منٹ کے تکبر میں چور چور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایسی مصیبت و نافرمانی سے کون ہے جو خدا سے بچ جائے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کسی بشر کو اس بات کے باوجود جنت میں داخل نہ ہونے دے گا جس کی وجہ سے ایک ملک اسی جنت سے نکالا گیا اور زبردستی کی مہاریں کھینچتا اور اس آگ کی طرف لیے جاتا جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیے وہ تمہارے دین کو بہت زیادہ زخمی اور دنیا کی آگ میں بھڑک پیدا کرنے والا بن گیا۔ تم ان کے دشمنوں سے بن جاؤ جو اس کی کھلم کھلا مخالف اور اس کی خلافت پر جمع ہو جاؤ، اپنی طاقت و کوشش کو اس کے مقابلے میں رکھ دو۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس شیطان نے تمہارے جد اعلیٰ اصل پر فخر کیا تھا، تمہارے حسب قدر و منزلت میں مداخلت اور تمہارے خاندان کو ذلیل سمجھا تھا۔ اپنے سوار اور پیادے تمہارے خلاف راستہ روکنے کے لیے راہ میں لے آیا۔ وہ ہر جگہ راشدکار کرتا ہے اور ہر جگہ تم پر چوٹ لگاتا پھرتا ہے۔ تم کسی تدبیر سے اسے روک نہیں سکتے، نہ استقلال کے ساتھ اس کو دفع کرتے ہو۔